السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ انڈیا کو ایک کے بعد ایک بڑا جھٹکا مل رہا ہے، ایک کے بعد ایک میزائل، ایک کے بعد ایک ڈرون انڈیا کا گرایا جا رہا ہے۔ اب تک 29 ڈرون انڈیا کے مار گرائے گئے ہیں۔ ہزیمت سے بچنے کے لیے، بے عزتی سے بچنے کے لیے اور اپنے لوگوں کے غم و غصے سے بچنے کے لیے نریندر مودی نے ایک نیا پروپیگنڈا، نیا واویلا شروع کیا ہے۔ وہ واویلا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر ایک چیز کہ پاکستان نے 15 میزائل بھیجے انڈیا کے 15 شہروں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور انڈیا نے 15 کے 15 مار گرائے۔ کوئی ایک ویڈیو نہیں، کوئی ایک تصویر نہیں، مگر شور بہت۔ پورا دن اسی بات کو لے کر انڈین میڈیا پر جو ہے وہ جھوٹ بولا گیا، واویلا کیا جاتا رہا۔ ڈرون انڈیا کیوں بھیج رہا ہے؟ پاکستان پر مسلسل جو ہے ڈرون حملے کرنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے انڈیا؟ آج فجر سے کام شروع ہوا تھا، اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی چند لمحے پہلے رحیم یار خان اور سکھر کے پاس 2 ڈرون پاکستان نے مار گرائے ہیں۔ ڈرون اتنا اندر کیسے آ جاتے ہیں اور کیوں انڈیا مسلسل ڈرون استعمال کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اور وہ جو پروپیگنڈا اپنے ملک کے اندر کر رہا ہے وہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ سارے معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، لیکن ظاہر ہے ساری صورتحال جو ہے وہ اس سے خطے میں جنگ اور ظاہر وہ چھڑ چکی ہوئی ہے، اور اس سے جو خوف و ہراس کا اور پھر جو غیر یقینی کی کیفیت ہے ظاہر اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان نے اپنی فضائی حدود جو ہے جزوی طور پر بحال رکھی۔ اب پھر اعلان کیا گیا کہ فضائی حدود جو ہے وہ بند کر دی گئی اپنا ایئر لائنز کے لیے، یا جو مسافر ایئر لائنز ہیں ان کے لیے۔ اور پھر جو بحری راستے ہیں، سمندری راستے، وہ تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انڈیا نے بھی یہی کیا، انہوں نے بھی بحری راستے بند کر دیے۔ پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب میں تمام اسکولوں کو آئندہ 2 روز کے لیے چھٹی دے دی گئی ہے۔ ایک غیر ذمہ دارانہ فیصلہ حکومت پنجاب کا تھا، جس میں آج اسکولوں کی چھٹی نہیں تھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب اسکولوں میں بچے گئے اور پھر اچانک ان کے والدین کو کال کی گئی صبح 7 ساڑھے 7 بجے کہ بچوں کو واپس لے جائیں، تو ایک پینک سی کیفیت کریٹ ہوئی۔ تو حکومتوں کو فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے۔ دشمن جو چاہتا ہے اپنے ناسمجھی کے فیصلوں سے یا کسی ہٹ دھرمی کی فیصلوں کی وجہ سے اس کا مقصد پورا مت کرے حکومت۔ اور پنجاب حکومت نے ظاہر ہے ایک غیر ذمہ دارانہ فیصلہ کیا تھا، کم از کم جو چھوٹے بچوں کے اسکولز ہیں، وہ پرائمری لیول کے اسکول جو ہیں وہ کھول کر، بہرحال خبر آ گئی کہ انہوں نے اسکول کر لیے ہیں بند 2 دن کے لیے۔ اب اس ساری صورتحال میں ایک جو چیز ابھر کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل گوڈے گوڈے، یہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہے اس میں گوڈے گوڈے اپنا انڈیا کے پیچھے ہے، مکمل طور پر موڈے کے ساتھ موڈا لگا کر۔ میں نے اپنے رات گئے کہ جو میرا آخری ولاگ تھا اس میں نے بتایا تھا کہ سوائے اسرائیل کے کوئی بھی ملک دنیا کا انڈیا کے ساتھ اس طرح نہیں کھڑا ہوا جس طرح ہمارے ساتھ چین کھڑا ہوا ہے، ترکیہ کھڑا ہوا ہے، آذربائیجان کھڑا ہوا ہے۔ کوئی چھوٹا بڑا ملک انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی کا جو وہ انتہا پسندی والا رویہ ہے، وہ جو ایک پاگل ہو گیا ہوا ہے، وہ جو باولا ہو گیا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی چلنے کو تیار نہیں ہے۔ پتہ ہے کہ باولے کے ساتھ کوئی اگر سفر کرے گا، کوئی باولے کے ساتھ چند قدم آگے چلے گا تو باولا کاٹ دے گا۔ تو ایک باولا ادھر سے اٹھا ہے نیتن یاہو، ایک باولا ادھر سے نریندر مودی، تو دونوں باولے جو ہے برابر سفر کر رہے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ فرانس، ایک بڑی اچھی میم اپنا تصویر آئی ہوئی ہے، کارٹون آیا ہوا ہے کہ فرانس جو ہے وہ انڈیا کے دروازے کو اپنا نوک کر رہا ہے اور پیچھے اس کے جوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رفیل کا جو حشر ہو گیا، مارکیٹ گر گئی۔ چائنا کے جو جہازوں کی، لڑاکا طیاروں کی مارکیٹ ہے وہ آسمان کو چھونے لگی ہے۔ تو بالکل یہی کچھ آگے چل کے ان دونوں باولوں میں آپس میں بھی ہونا ہے معاملہ، کیونکہ 29 اسرائیلی ڈرونز کا پاکستان کی سرحدوں میں داخل ہونے کے بعد مار گرایا جانا، یہ مطلب پاکستان کا جو سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم، راڈار سسٹم، اس کے ویجیلنٹ اور اس کے چوکنا ہونے کی مثال ہے۔ میں دیکھ رہا تھا جی انڈین میڈیا پہ کہ جی لاہور میں ایئر ڈیفنس سسٹم ہم نے گرا دیا، تباہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اچھا، وہ جب وہ خبریں جو لاہور والا جو
تھا ڈرون جو اپنا گرایا گیا ہے. ایک ڈرون نے اٹیک کیا, وہ کامیاب ہوئے, اس میں نقصان ہوا, جانی نقصان ہوا, کچھ زخمی بھی ہوئے ہمارے جوان. لیکن اس کے بعد جتنے بھی ڈرونز پاکستان کی حدود میں آئے وہ سارے کے سارے مار گرائے گئے. تو الو کے پٹھو, اگر ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم تم لوگوں نے تباہ کر دیا تو یہ جو تم لوگوں کو ہم واپس مار مار کر گرا رہے ہیں تمہارے ڈرون, کہ جا کے ان کی جو ہے وستیاں بہاؤ, جا کے کہیں ظاہر گنگا میں تو نہیں بہا سکتے, کسی نالے میں جا کے بہا دو, وہ دلی کا جو بڑا نالا ہے اس میں بہا دو, جا کے کوئی شرم سے ڈوب مرو. مطلب پروپیگنڈا ایسا. ظاہر جنگ ہے, جنگ نہیں ہونی چاہیے, اور جنگ میں کسی بھی قسم کی کا جو نقصان ہوتا ہے نا وہ عام انسانوں کا ہوتا ہے, ملکوں کا ہوتا ہے, غربت بڑھتی ہے اس خطے میں, غربت بہت ہے. اس لیے پاکستان مسلسل اوائڈ کر رہا ہے جنگ سے. لیکن جھوٹ, اب یہ جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے؟ انڈیا ڈرون ایک اس وجہ سے بھیج رہا ہے کہ ایک تو ہمارے جو سسٹم تھا ہمارا, جب انہوں نے 6 اور 7 کو حملے کیے تو دنیا کی جنگی تاریخ کا انوکھا واقعہ تھا نا کہ 3 رافیل اور باقی جو جنگی طیارے تھے, میگ اور ایک دوسرا طیارہ تھا, وہ مار گرائے. جواب میں پھر ان کے جو دفاعی نظام ہے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچایا. تو انڈیا میں سوال اٹھنا شروع ہو گئے کہ بھئی یہ مودی جو ہے یہ تو صرف انڈین مسلمانوں کا دشمن بنا ہوا ہے نا, باقی تو نہ اس کی فوج اس کام کی ہے, نہ ان کا اپنا سسٹم جو ہے وہ میزائل سسٹم, جہاز سسٹم, لڑاکا طیارہ نہ اس کام کا ہے. تو ایک تو اس بستی سے بچنے کے لیے, لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے مسلسل آج پورا دن پاکستان کی فضاؤں پہ ڈرون بھیجے. دوسری چیز ہمارے ذہن میں سوال تھا کہ ڈرون ہم آنے کیوں دے رہے ہیں؟ تو اب ہمیں جو بتایا جا رہا ہے, میں پڑھ رہا تھا اپنے یہ جو سابق اپنا مشیر سلامتی کے لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوا صاحب, اور کچھ اس طرح کی تحریر اور کچھ اس طرح کے میڈیا پر ایکسپرٹس بھی بات کر رہے ہیں, جو کہ بات دل کو لگتی ہے کہ یہ ڈرون بنیادی طور پر پاکستان کے اس سسٹم کی جاسوسی کرنا چاہ رہے ہیں جہاں سے پاکستان انڈین موومنٹ پر نظر رکھے ہوئے, فضاؤں پر نظر رکھے ہوئے. دیٹس وائی وہ مسلسل چیخ رہے ہیں انڈین میڈیا والے کہ ہم نے پاکستان کا ایئر ڈیفنس تباہ کر دیا ہے, گدھے کہیں کے. مطلب اب وہ جو ایئر ڈیفنس کو نظر رکھنے کے لیے یا ہماری جو دفاعی صلاحیت ہے اس کی جاسوسی کرنے کے لیے ڈرون بھیج رہے ہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اتنی بلندی سے اپنا چلنے والے ڈرونز کو ہٹ کرنے کے لیے ہمیں کوئی چھوٹا موٹا میزائل مارنا پڑے گا, راکٹ لانچر ٹائپ کوئی چیز مارنی پڑے گی جو دور تک ظاہر مار کرے, کوئی ایسی چیز. تو وہ اس لیے پھر ان کو کھلی چھوٹ دی جاتی ہے کہ آئے, اور اس کے بعد ان کو اینٹی ایئر کرافٹ گنز سے گرایا جاتا ہے. جیسا آج ہوا کہ والٹن والا ایک جہاز اپنا ان کا جو ڈرون تھا اس کے بعد ایک اور آیا ڈرون, تو خبر آ گئی کہ جی والٹن میں فائرنگ, DHA میں فائرنگ شروع ہو گئی ہے لاہور میں. تو وہ ان کو بندوقوں کے ذریعے, مطلب رائفلس یا اینٹی ایئر گن کے ذریعے گرایا جا رہا ہے, لانگ رینج رائفلس جو ہے, تاکہ وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں ہم ان کے ٹریپ میں نہ آئیں. ایک چیز. دوسری چیز میں نے آپ کو بتا دی. تیسری چیز, وہ جو اپنے لوگوں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اور ان کے قہر سے بچنے کے لیے, تلواریں تو مودی نے ان کے ہاتھ میں تھما دی ہیں نا, اب ان کی تلوار ہے اور مودی کی گردن ہے. اب وہ مودی کی ہتیا کریں گے, اب وہ مودی کے رت کے ساتھ ہولی کھیلیں گے لوگ جن کو مودی نے بنا لیا ہے انتہا پسندی کے اس میں. تو اب وہ پیچھے نہیں ہٹنے کو تیار. تو اب ان کے مودی جو ہے ان کو ذرا بلی چڑھانے کے لیے نا, وہ ہوتا ہے نا وہ بلی چڑھانا کہ جی اب اس کی بلی چڑھاؤ, وہ خون مانگ رہا ہے بھائی, تو وہ خون مانگ رہے ہیں. اب وہ مودی اس طرح چھوٹے چھوٹے ڈرونز بلی چڑھانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن ظاہر ہے حقیقت تو سامنے آ جاتی ہے. ایک اور چیز, جو تیسری چیز میں آپ کو بتا رہا تھا, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کل اعلان کیا تھا کہ ہم جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. یعنی جنگ ہے تو پھر جنگ صحیح. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا, سول اور فوجی حکام تھے, اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی اسپیشلی اس میں انوائٹ ہوئے, اور وہ بھی تھے. تو پاکستان کو ذرا اشتعال دلانا کہ پاکستان اپنی ٹائمنگ پہ حملہ نہ کرے, ہم پاکستان کو ذرا تھوڑا سا اشتعال دلائیں, چھیڑخانی کریں,
تاکہ غصے میں آ کے پاکستان اٹیک کر لے، کیونکہ ہم تو تیار کھڑے ہوئے نا، جب پاکستان حملہ کرے گا تو پھر ہم اس حملے کو کاؤنٹر کر لیں گے۔ اور جنگی حکمت یہی ہوتی ہے کہ دشمن کو تھکاؤ بھی اور پھر انتظار کرو کہ جب دشمن جو ہے وہ تھک بھی جائے، لمبی ریس ہے نا یہ، پھر دشمن تھک بھی جائے اور غافل بھی ہو جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس سے پہلے کہ ہم غافل ہو جائیں پاکستان ہم پر حملہ کرے، تاکہ ہم اپنے لوگوں کو بتا سکیں کہ جی انہوں نے اگر ہمارے 5 جگہ جہاز گرائے تھے، طیارے گرائے تھے، تو ہم بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں۔ اب سوال وہاں یہ ہو رہا ہے کہ جی ہمارا سسٹم کیا ہے؟ ہمارا تو سسٹم ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اس کے جواب کے لیے رات ایک پٹاخہ ہوا امرتسر میں، کیا تھا کیا نہیں تھا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو ان کا اپنا ہی مس فائر ہو گیا کچھ، کیونکہ آئے روز تو ان کے جہاز گرتے رہتے ہیں، آئے روز ان کے میزائل خود بخود چل پڑتے ہوتے ہیں، کبھی کہیں گرتا ہے کبھی کہیں گرتا ہے۔ کل بھی ایک ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے کہیں پہاڑوں میں۔ تو وہ ایسا کوئی مس فائر ہوا ان کا امرتسر کے اوپر۔ تو پہلے کوشش یہ کی گئی کہ لوگوں کو، سردار جو سکھ جو ہے ہمارے بھائی، ان کو ذرا آفینڈ کیا جائے پاکستان کے اگینسٹ، کیونکہ وہ تو ان میں تو ظاہر پاکستان کے ساتھ محبت ہے۔ اس کی وجہ سیدھی سیدھی ہے بھائی، ان کے گرو کی دھرتی ہے پاکستان، یہ ننکانہ صاحب، یہ حسن ابدال، یہ سچا سودا، یہ کرتاس پور، ان کے گرو کی دھرتی ہے یہ، وہ اس دھرتی کو پوجتے ہیں۔ تو وہ کسی طور پر بھی اس چیز کو نہیں اپریشیٹ کریں گے کہ پاکستان کے اوپر حملہ ہو۔ تو ان کو ذرا جذبات دلانے کے لیے کہ بھئی آپ تو گرو کی دھرتی کر رہے ہو، سردار جی تسی تھے، انہوں نے تو امرتسر تے حملہ کرتا، گولڈن ٹیمپل، میاں میر صاحب میرے علاقے کے تھے، لاہور میں ان کا اپنا مقبرہ ہے، انہوں نے اس کا بنیاد رکھا تھا گولڈن ٹیمپل کی۔ تو وہ جو گولڈن ٹیمپل ہے اس کو کہ جی پاکستان جو ہے وہ تو سکھوں پر بھی حملے کر رہا ہے، یہ پورٹریٹ کرنے کے لیے۔ پھر ڈرامہ یہ رچایا کہ جی پاکستان نے کل رات کو انڈیا کے 15 شہروں پر، جو انڈیا کا ڈیفنس سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم، انڈیا کی نیوکلیئر جو اپنا ہیں ان سب انسٹالیشنز، ان پر حملے کیے، میزائل حملے، جو کہ 15 کے 15 ناکام بنا دیے گئے۔ اور ڈے تسی مطلب ایک پیدل بندہ جاتا ہے، جا کے اگر ان کا ڈرامہ یا ان کی جو بات خبر ٹھیک ہے تو پہلگام میں جا کے سیاحوں کے خون سے ہولی کھیلتا ہے، اس کو تو روک نہیں پاتے۔ 15 میزائل ہوا میں گرا دیے، اور پھر میڈیا میں بغیر کسی تصویر، بغیر ایک ویژول ہے امرتسر والا جو رات ہی آ گیا تھا ہمارے پاس، ہم نے اگنور کیا تھا، ہم نے کہا پتہ نہیں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اونتی پورا، وہاں پر پاکستان نے میزائل داغا، جو اپنا ناکارہ بنا دیا گیا ہوا میں، فضا میں۔ شری نگر، جموں، پٹھان کوٹ، امرتسر، کپور تھلہ، جلندھر، لدھیانہ، ادم پور۔ اب یہ جو ہے نا دیکھیں آپ، پٹھان کوٹ، امرتسر، کپور تھلہ، جلندھر، لدھیانہ، بھٹنڈا، چنڈی گڑھ، یہ سارے پنجاب کے، یہ دیکھ آ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے تو پورے پنجاب کو رکھا ہوا تھا میزائلوں کے اس پر، اور میزائل چلا دیے پاکستان نے۔ تو چنڈی گڑھ، نل، پھلودی، اترالی اور بھج، یہاں پہ بھج وہ سندھ والی سائڈ پہ، گجرات کے ساتھ، سندھ کے ساتھ، تو یہاں پر 15 حملے انہوں نے کہا جی پاکستان نے میزائل داغے، جس میں اگر میں کوئی ایک آدھا شہر آگے پیچھے کر جاؤں تو معذرت، لیکن مجھے جتنا کنفرم ہے کہ پٹھان کوٹ ہے، امرتسر ہے، کپور تھلہ 3، جلندھر، لدھیانہ 4، بھٹنڈا 5، چنڈی گڑھ 6، 15 میں سے 6 کنفرم شہر پنجاب کے۔ تو وہ اصل میں وہاں پر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی پنجاب کو پاکستان جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے، اور تسی ایڈے مری جا رہے ہو پاکستان واسطے کہ جی ساڈے گرو دی دھرتی ہے، وہ تو آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، صرف پروپیگنڈا۔ اور بڑا نقشہ بنایا ہوا ہے جی، بڑے وہ باندروں کی ٹوپی کی طرح وہ پہنے ہوئے، کوئی ایئر فورس کا سابق کوئی بندہ ہوئے، ایڈے تسی اگر ہوندے تو تسی کچھ کرنا لیندے، کچھ تاڑے جہاز ڈگ دے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں، مسلسل یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ منہ کی کھانی پڑی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ ہاں پاکستان کی ایئر فورس نے اپنے ہی ریکارڈ توڑے ہیں۔ رفائل گرانا دنیا کہہ رہی ہے کوئی معمولی خالہ جی کا واڑا نہیں ہے، لیکن بچوں کا کھیل ثابت ہو گیا، گرا دیا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے، یہ اس سے انڈیا بچنے کے لیے اب
یہ چھوٹے چھوٹے ڈرونس بھی بھیج رہا ہے، اور اس میں پھر اگین ہمارے جو عرب دوست ہیں، عرب ممالک ہیں، اب سعودی عرب جس دن پہلگام ہوا، مودی کدھر تھا؟ سعودی عرب میں، جس پر ایک انڈین خاتون نے کہا کہ تم صرف اور صرف، اور ہندو خاتون تھی، کہ مودی تم تو آتنکوادی سب سے بڑے تو تم ہو، مسلمانوں کے خلاف نفرت اور آتنک تو تم پھیلاتے ہو، وہاں جاتے ہو تم، جا کر سعودی ولی عہد سے بغلگیر ہوتے ہو، وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہو شیخوں کے ساتھ، دبئی کے شیخوں کے ساتھ، خلیج کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ تو تمہارے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو تمہیں مسلم صرف انڈیا میں برے کیوں لگتے ہیں؟ نواز شریف کی نواسی کی شادی میں تو تم جا کر بریانی کھاتے ہو، یہ اس خاتون نے کہا، یعنی مودی کا چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے۔ تو اس دن مودی پہلگام والے واقعے کے وقت سعودی عرب میں تھا، اور پھر وہاں سے وہ دورہ مختصر کر کے واپس پہنچا انڈیا، کیونکہ پری پلان تھا سارا کچھ۔ تو اب اسرائیل کی موریں نکل رہی ہیں جناب ان تمام ڈرونز سے۔ تو اب سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر یا دوسرے ممالک جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ یہ جو 1.5-2 سال سے اسرائیل نے بربریت فلسطین اور غزہ پر کی ہوئی ہے، اس سے پہلے سب یہ لابنگ کر رہے تھے کہ کسی طرح اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک ہوں اور تسلیم بھی کیا جائے، اور ایک آدھ ملک نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا۔ لیکن اب یہ جو دو باولے آپس میں اپنا مل گئے ہیں، تو یہ جو عرب دنیا ہے وہ جب دیکھ رہی ہے کہ بھئی دنیا کے واحد اسلامی ملک اور دنیا کی واحد ایٹمی طاقت جو ہے اس کے پیچھے اسرائیل، ایک باولا دوسرا باولا نیتن یاہو، دونوں ملے ہوئے ہیں، دونوں مسلم دشمن، تو پھر کیا عرب دنیا جو ہے وہ ان کا ساتھ دے گی؟ یہ سوال، یہ نقطہ اٹھایا ہے حسین حقانی صاحب نے، بڑے کمال کے فارن افیئرس میں، اور ویسے بھی ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ یہ نقطہ ہمارے ذہن میں اس طرح میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنے ٹویٹر پر اٹھایا کہ اب تو پھر انڈیا جو ہے وہ ادھر جہاں سے تھوڑی بہت ہمدردی تھی، کیونکہ ابھی اپنا سعودی عرب کا کوئی وفد گیا تھا انڈیا، جس کے بعد پاکستان اور انڈیا کا کہ جو قومی سلامتی کے مشیروں کا رابطہ بھی آپس میں ہوا۔ تو یہ جو باولے ہیں نا، باولے یہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کیے جا رہے ہیں، اور اینڈ پہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل، میں دیکھ رہا تھا شاہ زیب خانزادہ صاحب ابھی جیو کی لائیو ٹرانسمیشن میں بتا رہے تھے کہ کوئی انڈیا کے پاس یہ جو ڈرونز ہیں، فلیٹ جو ہے ٹوٹل 110 کا ہے، 110 کے فلیٹ میں ہو سکتا ہے جب تک میرا ویلاگ آپ تک پہنچے تو 2-4 اور بھی مار گرائے گئے ہوں، لیکن اب تک 29 ڈرونز، 20 سے زیادہ آج کے دن گرائے گئے، اس سے پہلے 6 تاریخ سے مسلسل گرائے جاتے رہے۔ تو اب کتنے اور ڈرون، ظاہر اسرائیل مزید ڈرون تو نہیں مطلب پیدا کر کے دے گا، یا جتنے ہیں اس کے پاس وہ سارے ادھر بھیج دے گا، تو ادھر غزہ میں کیا کرے گا؟ تو پھر یہ وہی جو اپنا مودی کے لیے جوتا لے کے آیا ہوا ہے وہ فرانسی تصویر میں، اسی طرح پھر نیتن یاہو بھی جوتا لے کر آ جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ سارا معاملہ ہے۔ جنگیں کسی کی نہیں ہوا کرتی، جنگوں میں افواہوں کے اوپر مت جائیے گا، جو خبریں چل رہی ہیں اچانک ان کے اوپر مت جائیے گا، میڈیا کے اوپر جو چیز رپورٹ ہو اس کو دیکھیے گا، کیونکہ جنگ میں پتہ سب کو ہوتا ہے اور سب بے خبر بھی ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کا نا ایک گو کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اتھینٹک خبر، سرکاری اعلان کے بغیر کسی چیز پر یقین نہیں کرنا، کیونکہ طرح کی خبریں کہ ڈیفینس کو خالی کرنے کا، جو اٹام کو خالی کروانے کا، فلاں کو خالی کروانے کا، اس طرح کی چیزوں پر یقین مت کیجیے گا۔ ابھی کچھ دیر میں ہمارے DGISPR اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس ہے، وہ کیا اعلان کرتے ہیں، اہم اجلاس ہوئے ہیں، پھر اگلے ولاگ میں اس پر بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ